الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکچر نمبر 11۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و ارض و سما کے لیے۔ حضرات و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی فضیلت، سورۃ الانفال کا شان نزول اور سورۃ الانفال کے اندر جو سب سے اہم موضوع بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں ڈسکس کریں گے۔ حضرات و سامعین، سورۃ الانفال جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور نزولی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 88 بنتا ہے، اور مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر صرف 8 بنتا ہے۔ اور اس سورت کی ابتدا 9ویں پارے کے ثلث سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور 10ویں پارے کے ربع پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کل 14 سجدے ہیں، اور سب سے پہلا سجدہ جو ہے وہ 9ویں پارے سے سجدے کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرات و سامعین، اس سورت کی کل آیات 74 ہے، اور اس سورت کے الفاظ اور کلمات 1244 ہیں، اور اس عظیم سورت کے حروف 5388 ہے۔ حضرات و سامعین، اس سورت کو سورۃ الانفال کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین نے اس سورت کے 3 نام بیان کیے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورۃ الجہاد ہے۔ کیونکہ اس کے اندر جہاد کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورۃ البدر ہے۔ کیونکہ اس کے اندر جنگ بدر کا بھی تفصیل واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہے۔ کیونکہ اس کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جو ہے بیان آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الانفال ہے۔ لہٰذا راجح مسئلہ اور راجح نام بھی یہی ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہی ہے۔ حضرات و سامعین، اس سورت کو سورۃ الانفال کیوں کہتے ہیں؟ انفال جمع ہے نفل کی، اور نفل کا معنی ہے زائد، فضل اور احسان۔ اور الانفال کا اصطلاحی اور شرعی مطلب اور معنی یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کی کفار سے جنگ ہو، اور جنگ کے اندر جو مال کفار کا مسلمانوں کے ہاتھ لگے، مسلمانوں کو ملے، اس مال کو مال غنیمت یعنی مال انفال کہتے ہیں۔ اور مال 2 قسم کا ہوتا ہے۔ جہاد کے اندر مال 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، مال انفال، اور دوسرا ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کفار سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، اور جنگ کے اندر جو کفار اپنا مال چھوڑ کے بھاگ جائیں، جو ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، مال انفال کہتے ہیں۔ اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے بغیر جنگ کے کفار جو ہے اپنا آپ جو ہے مسلمانوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، ان کا جو بھی مال ہوگا اس کو مال فے بولتے ہیں۔ اور مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مال غنیمت جو ہے یہ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان پر مال غنیمت استعمال کرنا حرام تھا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء نے جہاد کیا، جہاد کے بعد جو مال جمع ہوتا، جو مال اکٹھا ہوتا، اس مال کو ایک میدان میں رکھتے، ایک چٹیل جگہ پر رکھتے، اور آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو جلا دیتی۔ یہ اس بات کی دلیل اور برہان ہوتی تھی کہ اس نبی کے جہاد کو، اس نبی کے قتال کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے یہ مجھے اعزاز بخشا ہے، یہ مجھے فضیلت دی ہے۔ کون سی فضیلت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لم یعطہن احدا من الانبیاء قبلی،
مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں دی گئی جو مجھے اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت الی الناس عامۃ، مجھے تمام روح زمین کے لوگوں پر نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ ایک خاص بستی کی طرف، ایک علاقے کی طرف آئے، لیکن نبی علیہ السلام کو پوری دنیا کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور دوسری فضیلت نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ دی گئی نصرت بالرعب ومسیرۃ الشہر، میرا رعب، میرا ڈر کافر اور یہودی اور منافق کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر اس کے دل میں میرا رعب اور ڈر ڈال دیا گیا ہے۔ اور حضرات محترم، تیسری فضیلت نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطُهُورٌ، پوری کی پوری روح زمین جو ہے وہ میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، میرے لیے سجدے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ لہٰذا پہلے جب بھی عبادت کا وقت ہوتا تو انبیاء جو تھے، ان کے ماننے والے جو تھے، ایک مخصوص جگہ ہوتی عبادت کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام کو یہ فضیلت دی گئی، نبی کو امت کو یہ فضیلت دی گئی، وہ جب بھی نماز کا، عبادت کا وقت ہو جائے وہ جس جگہ مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُعْطِيتِ الشَّفَاعَةُ، اور مجھے شفاعت بھی دی گئی، کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام اپنی امت کے حق کے بارے میں سفارش بھی کریں گے۔ اور آخری فضیلت جو ہمارے موضوع کے ساتھ ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ، پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا، پہلے نبیوں پر مال غنیمت استعمال کرنا حرام تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ حضرات و سامعین، نبی جس کو چاہے جیسے چاہے مال غنیمت کو تقسیم کر سکتا ہے۔ اور مال غنیمت کے بارے میں نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اور لفظ انفال جو ہے یہ اس سورت میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اے نبی یہ انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دو قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، مال غنیمت جو ہے، مال انفال جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ جہاد بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور مال غنیمت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ہاں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کسی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ میں جہاد اس لیے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، قتال اس لیے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میدان میں اس لیے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے جو ہے مال غنیمت ملے، مال غنیمت میرے حصے میں آئے۔ یہ لالچ ان لوگوں کے دلوں میں، لوگ قتال کرنے والوں کے دلوں میں یہ بات نہ آ جائے، تو اللہ رب العالمین اس لیے فرمایا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، نبی مال غنیمت جو ہے جس کو چاہے جیسے چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، جس کو مرضی دے سکتا ہے۔ حضرات و سامعین، یہ سورت 2 ہجری کے موقع پر اس کا یہ نازل ہوئی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، بعض فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، بعض فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر ہی نازل ہوئی، اور بعض فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ حضرات محترم، اس سورت کے اندر جو سب سے اہم موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے غزوہ بدر کا بالتفصیل اور مفصل واقعہ، اور غزوہ بدر کے بارے میں، اور بڑا یہ دلچسپ واقعہ ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے یہ غزوہ بدر۔ اس کے بارے میں چند ایک باتوں کی میں نشاندہی کر دوں۔ غزوہ بدر جو ہے یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے صحابہ اور نبی علیہ السلام تھے، اور کفار کی طرف سے ابو جہل اور اس کے ماننے والے اس کے حواری تھے۔ تو یہ جنگ شروع ہوئی، اور پہلے جنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، ایک بندہ کافروں کی طرف سے آتا تھا اور ایک مسلمانوں کی طرف سے آتا تھا۔
جب جنگ کی ابتدا ہوئی کافروں کی طرف سے ابو جہل کی ٹیم میں سے، ان کے گروہوں میں سے ایک بندہ آیا، اس کا نام عمر بن الحضری کا بھائی عامر جو تھا، اس کا خون ہوا تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے آیا۔ جب میدان میں اترا تو ادھر نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے بھی ایک صحابی آیا، اس نے اس کو ایک تلوار کے وار سے جہنم واصل کر دیا۔ پھر کفار کے گروہ میں سے 3 بندے آئے، ان 3 بندوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام شیبہ اور ایک کا نام ولید تھا۔ اور ادھر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صفوں میں سے 3 بندے، 3 صحابی کون سے آئے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل کی طرف سے بھی 3 بندے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صفوں میں سے بھی 3 صحابی۔ ان تینوں 6 بندوں کا آپس میں جب مقابلہ ہوا تو 2 جو کافر تھے، عتبہ اور شیبہ جو تھے، وہ جہنم واصل ہو گئے، ان کو حضرت علی نے قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ کو زخم آ گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے تیسرے بندے ولید کو بھی قتل کر دیا۔ حضرات و سامعین، پھر ابو جہل جو ہے مقابلے میں آیا۔ ابو جہل کے مقابلے میں انصار کے 2 نوجوان آئے، انہوں نے ابو جہل کو تلوار کے وار سے قتل کر دیا۔ پھر کفار کے جو پاؤں تھے نا وہ اکھڑ گئے، کفار جو تھے پریشان ہو گئے، اب ہماری جو ہے شکست جو ہے سامنے آ گئی ہے، اب ہم برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ابو جہل کے قتل کے بعد جو کافر تھے وہ میدان جہاد سے، میدان مقتل سے بھاگنا شروع ہو گئے، ان کے پاؤں جو تھے وہ لڑکھڑا گئے، پریشان ہو گئے۔ تو حضرات و سامعین، پھر عام جنگ شروع ہوگی، پھر کافروں کے سردار تو جو تھے وہ مسلمانوں نے قتل کیے، جہنم واصل کیے۔ اس جنگ کے اندر نبی علیہ السلام ایک خیمے میں بیٹھ کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، میں یہ اپنی چند سالوں کی محنت لے کے آیا ہوں میدان میں، یا اللہ اگر یہ آج شہید ہو گئے تو اے اللہ اس زمین پر تیرا توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، آسمان سے مدد کے لیے صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کافر کو تلوار یا نیزہ یا تیر مارتے تھے، ہمارا تیر اور تلوار مارنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں وہ کافر پہلے ہی زمین پر گر جاتا تھا، وہ قتل ہو جاتا تھا۔ ہم سوچتے تھے یہ کیا ماجرا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آسمان سے فرشتے اترے تھے مدد کے لیے۔ حضرات و سامعین، آج بھی فرشتے ہماری مدد اور نصرت کے لیے اتر سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہو، اگر ہمیں دین سے خالص محبت ہو جائے، آج بھی فرشتے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اس جنگ کے اندر کفار جو تھے وہ 70 سردار کفار کے بڑے بڑے چوٹی کے لوگ جو تھے وہ صحابہ نے قتل کیے، جہنم واصل کیے، اور صحابہ میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا گیا، اور کافی جو ساز و سامان تھا وہ ان کا مسلمانوں کے ہاتھ میں لگا، اس کو مال غنیمت بنا لیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کو پھر اتنی شان اور عزت سے نوازا کہ صحابہ مدینے میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی ٹینشن کے زندگی بسر کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے دلوں میں مزید ایمان پختہ ہو گیا، اور جو ہمارے دل کے اندر ہلکا پھلکا ڈر تھا وہ بھی خوف ہو گیا، ہم کھل کر عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، جو سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے، یہ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، کافی لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جو سورۃ الانفال کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورۃ الانفال جو ہے اس بندے کو نفاق اور منافقت سے بھی بچاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے کل قیامت والے دن شفاعت بھی کرے گی۔ یہ تو ایک عموماً حدیث ہے کہ کل قیامت والے دن پورے کا پورا قرآن ہی بندے کے حق میں سفارش کرے گا، جو پڑھے گا اس کے حق میں سفارش کرے گا، جو اس کو نہیں پڑھے گا، اس کو پس پشت ڈال دے گا، اس کے حق میں یہ شکایت کرے گا۔ تو حضرات و محترم،
یہ تھی سورۃ الانفال کی فضیلت، شان نزول، اور اس صورت کے اندر جو سب سے اہم موضوع بیان کیا گیا اس کی ہلکی سی جھلکی، اور اس جنگ بدر کے مفصل واقعہ پڑھیں تفاسیر سے، اور اس کے جنگ بدر کے بارے میں، واقعے کے بارے میں مفصل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بڑی شان اور عزت سے نوازا تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، آج یہ ہماری 8ویں سورت تھی، سورت فاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا، تو چلتے چلتے آج ہم سورۃ الانفال تک پہنچ گئے ہیں۔ تو آئندہ بھی ہم انشاءاللہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، تو ہر صورت کی صرف اور صرف ہر صورت کی ہم فضیلت اور شان نزول اور اس کے اندر جو اہم اہم موضوع بیان ہوئے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام۔